أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں، اس پاک ذات کی طرف جو عزت والا اور خوبیوں والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج 27واں روزہ ہے اور اب ہم سے رمضان مبارک بالکل رخصت کو ہے۔ آج کا دن بہت اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو 27ویں شب جو عبادت میں گزار کے آئے ہیں، اس کے بعد آج کا دن، اور پھر جہاں پر اللہ پاک نے اس اپنے بابرکت مہینے میں ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہے، وہاں پر اللہ پاک نے یہ پاک قرآن، اس کا بھی نزول اس پاک مہینے میں ہوا۔ اور ساتھ میں اگر آج کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اسلامی اعتبار سے پاکستان کا آج یوم ولادت میں کہتے ہیں کہ ہماری برتھ ڈے بھی ہے پاکستان کی۔ جی بہت شکریہ مدیہ۔ ناظرین، یہ جو قیام پاکستان والی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطہ زمین ہمیں دیا، یہ اسی مبارک مہینے میں اور انہی دنوں میں دیا تھا۔ اور مجھے ایک جب مدینہ میں جو مکہ سے جو لوگوں کو نکالا گیا تھا، مکہ میں لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی اور پھر ان کو جو ہے مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جائے پناہ دی، اور غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل کی۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے، ایسا لگے گا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ آج نازل ہوئی ہے اور آپ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ غزوہ بدر کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں، اس میں سے ایک آیت صرف آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آج قیام پاکستان کا آپ کو سینیریو سمجھ میں آئے۔ آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ قرآن مجید میں یہ آیات شاید آج ہی ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ تو ہمارے لیے پاکستانیوں کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ
یاد کرو وہ وقت، وہ جو گریٹر انڈیا تھا جس میں ہندو بھی اور انگریز بھی، مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ وہ جھپٹ پڑیں گے، ہم کمزور تھے، ہمیں لوگ جو ہے وہ مٹانے کے در پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائے پناہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جائے پناہ دی بلکہ اس میں اچھا بہترین رزق بھی ہمیں دیا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہ آیہ مبارکہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن مجید جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے نا، آپ کو ہر مرتبہ ایک نئی دنیا نظر آئے گی قرآن مجید میں۔ اور یہ آیت جب میرے سامنے آئی تو مجھے لگا کہ شاید یہ آج نازل ہوئی ہے اور پاکستان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی۔ خیر پاکستان، اللہ پاک ہمارے اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اور ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں 2 چیز تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن، اپنی کتاب، اور اپنے اقربا۔ اب یہ اس کے حوالے سے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب اس طرح بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو متقین کے حوالے سے کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد حسین عابدی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ بلال، اور ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو ہم اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 27واں روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور سب سے پہلے تو نور بھائی مجھے یہ بات بتائیں، اللہ پاک کی یہ پاک کتاب زندہ معجزہ، نہ اس میں زیر زبر کوئی بھی نہ نکال سکتا ہے نہ مزید ایڈ کر سکتا ہے، یہ جو متقیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ھدی للمتقین، یہ کون لوگ ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بہت پیارا سوال آپ کا کہ متقین کون ہیں۔ متقین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک عمومی خلاصہ میں بیان کر دوں پورے قرآن کا، اور اس کے بعد قرآن نے جہاں آپ نے یہ بات کی 5 لوگوں کی نشانی خود قرآن نے بیان کی، ابتدا کے اندر متقین کون ہیں وہ بتایا۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو ہم 2 حصوں میں اگر تقسیم کرتے ہیں تو ایک مکی صورت ہے اور ایک مدنی صورت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی 86 جو سورہ ہیں وہ ہے مکی صورت، اور مکی صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے عقیدہ توحید، دوسرا ہے عقیدہ رسالت، اور پھر ہے عقیدہ آخرت۔ یہ ہے تقریباً مکی صورتوں کے مضامین۔ پھر اس میں حشر و نشر کی بھی بات ہوتی ہے، قیامت کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے۔ اور جو مدنی صورت ہیں وہ تقریباً 28 ہیں، اور جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی جو صورت ہے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ اور کیا کہتے ہیں سورہ حجرات، انفال، یہ 28 صورت ہیں، اور یہ ساری کی ساری یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ اصول معاشرت کے حوالے سے ہیں، وہ عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی کے حوالے سے ہیں، سوسائٹی کے حوالے سے، ایک کا رویہ دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ریاست کیسی ہوگی، حکومت کیسی ہوگی، رعایا کیا ہوگی، ان تمام کے اصول، ان کے تمام انداز، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں بتائیں۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید سویلائزیشن، یعنی اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت، اس کی وحدانیت، بالخصوص ایز جینزس کے لیے کہوں گا کہ وہ پریشان ہوتے ہیں لادین کو سننے کے لیے، اس کے بعد اگر وہ قرآن سے پوچھیں گے قرآن کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت، تو وہ مکی صورتوں کو پڑھنا شروع ہو جائے۔ اور جب وہ سوسائٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، سمجھنا کیا اللہ نے کیا اصول بیان کیے ہیں، تو سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے سورہ نساء، یہ آ گئی اس طرح مدنی صورت۔ اب آپ کے سوال ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید فرقان حمید نے متقین کی جو 5 نشانیاں فوراً ان آیت کے بعد بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے رزق دیا ہے، اور رزق میں صرف مال نہیں ہے بلکہ اللہ نے جو تمام نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ، آپ پر جو نازل ہوا اور آپ سے جو پہلے نازل ہوا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من، اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر آخر میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ متقین کی بتا۔ اچھا، جب یہ 5 بیسیکلی یہ شرط بھی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یہ شرط ہے اس پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، قرآن نے یہاں اسٹارٹنگ میں کہا ھدی للمتقین، ھدی للناس نہیں کہا، پورا قرآن لوگوں کے لیے، مگر
اس قرآن سے فائدہ ہمیشہ متقین اٹھائیں گے. اچھا متقین جب اٹھا لیں گے ہوگا کیا؟ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب و کامران کی اس منزل پہ چلیں گے. قرآن نے فائزہ کا لفظ استعمال کیا کامیاب کے لیے، لیکن مفلحون فلاح کا لفظ استعمال کیا جو آخری اسٹیج ہے. یعنی کہ آپ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں تو اس منزل پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت. اچھا مفتی صاحب آپ نے فرمایا ابھی اس کو ذرا واضح کر دیجیے گا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للمتقین، ہدی للناس نہیں کہا. اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس بھی کہا ہے، اسی سورہ بقرہ میں ہدی للناس بھی کہا ہے. میں چاہوں گا ذرا جواد بھائی آپ اس پہ روشنی ڈالیں. میں آپ کو بات کروں کہ جب آپ نے بات کی نا، سوال مجھ سے کیا تھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اسٹارٹنگ میں جو بات کی جا رہی ہے اس قرآن سے، یہ پوری کائنات انسانیت کے لیے ہے. یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے، لیکن اس قرآن سے فائدہ لینے والی متقین ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں چونکہ ناظرین تک یہ میسج غلط نہ چلا جائے تو میں صرف وضاحت چاہ رہا تھا کہ وہ سورہ بقرہ میں ہدی للناس کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں قرآن کا موضوع انسان ہے. ہاں تو یہ اچھا اس میں ذرا جواد بھائی یہ آتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس سورہ بقرہ میں، آگے چل کر ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رائٹ؟ ہاں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر یہاں پر کہا کہ نہیں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے. میں چاہوں گا اس کی ذرا تفصیل بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید کا یہ معجزہ ہے کہ واحد کتاب قرآن مجید جس نے کسی خاص قوم یا قبیلے کو مخاطب ہی نہیں کیا. اس کا موضوع ہی انسان ہے، جیسے صاحب نے فرمایا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دیگر آسمانی کتابوں نے اپنی قوموں کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ ناس کہہ کر سب کو شامل ہے، کیونکہ انسانیت کا آخری منشور ہدایت ہے جو وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے. دیکھیے ہدی للناس جو ہے یہ ایک درجہ ہے. پھر اسی طرح فرمایا ہدی و شفاء و رحمت للمؤمنین، یہی قرآن ہدایت پھر مومنین کے لیے دوسرا تقوی ہے. اور تیسرا تقوی ہے ہدی للمتقین. یہ آپس میں متضاد نہیں ہے، اللہ کے کلام میں تضاد نہیں، سمجھانے کے لیے درجے بیان کیے. ہدی للناس کا مطلب یہ ہوا کہ دائرہ اس کا بہت وسیع ہے کہ اگر پوری انسانیت اپنے مسائل کو لینا چاہتی ہے تو اس کے پاس صرف قرآن ہے. اب جو اس پر ایمان رکھ کر اس کی طرف آئے گا تو ہدی للمؤمنین کی دائرہ اور سکڑ گیا. اب وہ ایمان اس پہ رکھے ہوئے ہیں، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، جبریل امی لے کر آئے. اب جو اس کو عمل کرنا شروع کر دے گا تو پھر اور سکڑ کے ہو جائے گا ہدی للمتقین. یعنی کہ اس پاک کتاب کو پانے کے لیے متقی ہونا، عمل اگر کرے گا تو اس کے لیے ہدایت بنے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے، کہیں مت جائیے گا. بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. میری مشکلیں گر تیرا امتحان ہے، میری مشکلیں گر تیرا امتحان ہے، تو ہر غم قسم سے خوشی کا سما ہے. پر گناہوں کی میرے
اگر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ بریک کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ اپنی ٹیلی فون لائنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی قرآن کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ، ہم علماء دین یہاں پر موجود ہیں تو آپ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو بہت زیادہ خواتین سے عائشہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے، میں چاہوں گی مختصر ہم سب جواب دیں اس کا، کہ کیا مخصوص ایام میں آپ موبائل سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سورہ یاسین یا سورہ رحمان کچھ بھی پڑھیں تو کیا وہ آپ اس مخصوص ایام میں پڑھی ہوئی ایسی کوئی بھی چیز کلام اللہ کا پاک کسی کو بخش بھی سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اہل سنت کے نزدیک قرآن مجید خواتین ان مخصوص ایام میں نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھ سکتی، ہاں، چاہے وہ موبائل سے دیکھ کر پڑھیں، چاہے ان کو حفظ ہو تب پڑھیں، کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، ایون چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے اور دیکھ کر پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کے اندر اگر کوئی ایسی آیات ہیں جو دعائیاں ہیں تو ان دعاؤں کو بنیت دعا پڑھا جا سکتا ہے، قرآنی آیات قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے نہیں پڑھی جا جیسے سکتی۔ اکثر کسی محفل میں خواتین جاتی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی تو پھر وہ تسبیح پڑھنے لگ جاتی ہے، کیا تسبیح پڑھنا ٹھیک ہے؟ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین آیت قرآنی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین تعریف کے لیے اگر کہیں آپ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ سکتی ہیں، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ قرآن میں بھی آیا ہے لیکن وہ پڑھ سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اچھا، دوسرا سوال آپ نے کیا کہ کیا ایصال ثواب کر سکتے ہیں اس کنڈیشن میں، تو ایصال ثواب آپ کر سکتی ہیں، یعنی کہ پڑھ نہیں سکتی، پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور فقہ جعفریہ میں علامہ صاحب؟ جی، اس میں تھوڑا سا یہ کہ کوشش کریں کہ ایسی کیفیت میں وضو بنا لیں تاکہ کراہت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں وضو نہ بھی ہو تو چونکہ موبائل میں بیسیکلی وہ سافٹ ویئر کی ہی صورت ہے، لا یمسہ الا المطہرون کا جو حکم ہے وہ الفاظ، جلد، تو اس کے لیے تو بہرحال منع دی ہے، لیکن یہ کہ موبائل وغیرہ میں سافٹ ویئر میں دیکھ کے پڑھنا یا ویسے کوئی سورج زبان سے پڑھنا اس میں حرج نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اچھا، لیکن آپ نے وضو کی بات کی تو کیا مخصوص ایام میں آپ وضو کر سکتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، وضو انہوں نے کہا نا کہ وضو تو خیر کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کراہت کم، بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں درست بات ہے۔ اچھا، ہم قرآن ہی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں نا، اچھا مجھے اپنا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے شروع میں اپنی انٹروڈکشن میں ڈویژن بتائی کہ جو ہے مدنی صورتیں ہیں، مکی صورتیں، اور آپ نے پھر اس کے اندر خلاصہ بھی بیان کیا، تو یہ جو ترتیب، جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا تھا، ترتیب مصحف وہ نہیں ہے، اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ اگر اسی ترتیب سے اگر قرآن مجید کمپائل ہو جاتا تو اس سے ہمیں سیرت کو اور سیرت کے جو دورانیے و واقعات ہیں ان کو سمجھنے میں زیادہ آسانی نہیں ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ایسا بنایا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان ہمیں دو اشکال میں ہمارے پاس آیا، جی، ایک ہے قرآن صامت، ایک ہے قرآن ناطق۔ قرآن صامت تو یہ کتاب کی صورت میں، اور قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ قرآن ناطق ہے۔ قرآن ناطق نے اترا قرآن ناطق پر، اور قرآن ناطق نے ہمیں بتایا کہ کون سی صورت اللہ نے کب کہاں رکھنی ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو ترتیب ہے یہ اللہ اس کے رسول اللہ نے بتائی رسول کو، اور رسول نے اس انداز سے اس کو ترتیب دے دیا۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی وہ تدریجاً جو کل بات ہو رہی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل کرتا رہا، اور اللہ نے اب اس کو اس صورت میں کر دیا۔ تو اللہ کا رسول بہتر جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری کون سی چیز بہتر تھی۔ جیسے آپ بات کر رہے تھے، میں صرف حکمت میں یہ اس پہ اعتراض نہیں کر رہا خدا نخواستہ، میں صرف حکمت جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں حکمت کیا تھی، ایسی کوئی حکمت ہے؟ بالکل حکمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد پورے قرآن مجید فرقان حمید کا انٹروڈکشن آ گیا، پھر سورہ بقرہ آ گئی، سورہ بقرہ کے اندر احکامات آ گئے۔ اب اگر آپ دیکھیں سورہ علق کو دیکھ رہے ہیں، سورہ علق کے بعد فوراً بعد سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کے بعد پھر سورہ مدثر ہے، یعنی کہ دوسری اور تیسری صورت ہے، پھر چوتھی صورت سورہ قلم ہے۔ ان میں اللہ یہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پہ بات ہے، اور زیادہ تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا موضوع شان رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ایک بات اور بھی کر دوں، یہ
قرآن مجید فرقان حمید دنیا کی واحد کتاب ہے. میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ جو قرآن کا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک الذی فی البحر بما ینفع الناس، اس کائنات نے ہمیں، اس کتاب نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے. اب دوسرا یہ کہ انسان قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں تقدیس سے نکالا. کبھی پہاڑوں کی تقدیس تھی، کبھی دریا کی تقدیس تھی، بس تقدس سے نکال دیا. قرآن نے ہمیں بتایا کہ اب پہاڑ ہوں، دریا کی روانی ہو، سمندر ہوں، آفتاب ہو، ماہتاب ہوں، چرند ہوں، پرند ہو، ان سب تمہارے فائدے کے لیے، اور تمہیں یہ سب ان کو تسخیر کرنا ہے. تم جب تسخیر کرو گے تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں بڑھتی رہے گی. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو یہ دیکھا کہ قرآن نے جب اپنی وحدانیت کی بات کی نا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں انسانی فطرت اور نیچرل ہونے کی بات کی کہ تم پہاڑ کو دیکھو، دریا کو دیکھو. صحیح. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، بہت سارے لوگ بات بات پہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں اور بہت سے لوگ تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم بھی کھاتے ہیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور بات بات پہ قرآن کی قسم کھانا بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی طور پر جو منافق کی علامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہر بات میں قسم اٹھاتا ہے. یعنی اس کا اپنا اعتبار تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ ہر بات میں قسم کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے. البتہ قسم اگر شرعی تقاضوں کے مطابق اٹھائی جاتی ہے، جو قسم کے احکام ہے، تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس قسم کے توڑنے کا کفارہ بھی ہے. یہ جو ہمارے یہاں گلیوں کوچوں میں، ٹھیلوں پہ اور ادھر ادھر آفسوں میں، اسکول کالج میں، یہ قسم شرعی ہے بھی نہیں. قسم شرعی قصد کے ساتھ، نیت کے ساتھ، جو سیغے کے ساتھ، ایک لفظ کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ تو ہے بھی نہیں. تو یہ قسم تو آپ ویسی، البتہ اس میں اللہ، رسول، قرآن یا آپ نام دے رہے ہوتے ہیں، کم از کم ان ناموں کی تعظیم کریں. یہ نام وہ ہیں کہ جن پر ہماری آخرت، ایمان، دنیا قربان ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی زبان کو صادق و لہجہ ایسا بنائیں کہ آپ کے قول میں یقین ہو، پھر اگر نہ ہو تو آپ قسم کی طرف بھی آئیں. دوسرا ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں، جیسے آپ نے ترتیب کے حوالے سے پوچھا، اچھا سوال ہے اور بہت علمی سوال ہے، اور یہ بہت پریکٹیکل نہیں ہے زیادہ. بنیادی طور پہ بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اسی نزول کی ترتیب کے مطابق مولا کائنات کو لکھوایا ہے. امام ابن سیرین کا قول الاتقان میں موجود ہے، امام سیوطی کی کتاب ہے. اسی طرح الاستیاب میں امام ابن عبد البر نے بھی اس کو لکھا ہے. امام ابن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، وہ حسرت کے طور پہ فرمایا کرتے تھے کہ لو اصیب ذالک الکتاب لوجدت فیہ علما کثیرا. وہ کہتے تھے حضرت علی نے حضور کے کہے کے مطابق جس ترتیب سے قرآن لکھا تھا، اگر مجھے وہ مل جاتا تو میں اس میں علم کثیر پا لیتا. اور اتقان میں امام سیوطی نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی نے اس ترتیب سے قرآن جمع ہی نہیں کر پائے جس ترتیب سے رسول اللہ نے مولا کائنات کو جمع کروایا تھا. اور یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے تو نیا قرآن لے کر آئیں گے. وہ نیا قرآن نہیں ہے، وہی نزول کے مطابق لکھا ہوا قرآن تھا. ایک منٹ، آپ فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات کو یہ ترتیب سے جو کروایا تھا، نزولی ترتیب، وہ کہاں ہے؟ وہ نزولی موجود ہے، وہ موجود تھا، لیکن مولا کائنات نے اس کو پھر نافذ نہیں کیا. نہیں، وہ آج موجود ہے. موجود ہے، بالکل موجود ہے. نزولی ترتیب جی بالکل موجود ہے. کس جگہ موجود ہے؟ امام زمانہ اسلام کے پاس موجود ہے، اور جب آپ ظہور فرمائیں گے وہ قرآن پیش کریں گے. آپ جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. وہ کہاں ہے؟ ان کے پاس موجود ہے، امام مہدی علیہ السلام کے پاس. وہی کہہ رہا ہوں، تو ہمارے لیے تو نہیں ہے نا موجود. بالکل نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ دو قرآن معاملہ ہو جائے گا نا. یہ جو موجود ہے اس کا ہمارے لیے اس کو پڑھنا. اچھا جی، عبداللہ ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی عبداللہ بھائی، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ اگر جو ہے سردیوں میں جو ہے غسل واجب ہو جائے اور گرم پانی کا بندوبست نہ ہو، اور بندہ جو ہے وہ بیمار ہو نا، نزلہ زکام ہو، ٹمپریچر ہو، تو اس حالت میں تیمم جائز ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے. ایک شخص ہے جو بیمار ہے، اس پہ غسل جائز ہو گیا ہے، گرم پانی کی موجودگی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اور وہ بیمار، شدید بیمار اگر ہے تو تیمم کر سکتا ہے. مفتی صاحب، بہت ساری سہولتیں اس زمانے میں، اس کو گرم پانی کرنا پڑے گا، اس کو غسل کرنا ہوگا. نہیں، ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے نا کہ وہ نہیں کر پا رہا، وہ بہت شدید بیمار ہے. اگر وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اس آیت کے تناظر میں آتا ہے، تو پھر تیمم کرے گا کہ وہ مر سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے. جواد بھائی آپ؟ جی ایسے ہی ہے، کوشش کریں، اگر نہیں مل رہا تو پھر تیمم ہوگا. پھر صحیح. اچھا ایک یہ بات بھی کہیے گا، جن گھروں میں قرآن پاک، مطلب ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں قرآن نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن مسئلہ یہ قرآن ہوتا ہے کسی سب سے بلند ترین جگہ پر، جو کہ اپروچ سے بھی باہر ہو جاتا ہے، لوگوں کو کسی کے گندے ہاتھ بھی نہ لگیں، اور پھر وہیں پڑا رہ جاتا ہے. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی قرآن کی ہوتے ہوئے، ان کے لیے کیا وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس گھر میں قرآن موجود ہو اور قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ گھر ویران ہے، قبرستان ہے. ٹھیک ہے. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظ کے لیے اور خاص طور پر ہم سب کے لیے
یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو ہم کہیں کہ ہم بہت دور ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کو یاد کرتا ہے نا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اونٹ پالے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جب تک وہ ان کی دیکھ بھال کرتا رہے گا تو اونٹ سالم رہیں گے, جیسے ہی وہ دیکھ بھال چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا, اونٹ مفقود ہو جائیں گے. تو قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے اس اعتبار سے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ جو نازل کیا ہے نا, لو انزلنا ھذا القرآن علی الجبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر کسی پہاڑ پر اللہ اس کو نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بار اٹھایا اور یہ ہم تک پہنچا ہے. قرآن کی جب آپ تلاوت کریں گے تب آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ ایک نئی آیت, ایک نئے جیسے. میں تو قرآن جب پڑھ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اصحاب صفہ کے چہروں تک کو بیان کیا ہے, ان کے ایکسپریشن کیسے تھے, وہ کس انداز میں تھے جب وہ لاغر ہو گئے اور جب ان کے پاس مال نہیں تھا, تب اس واقعے کو قرآن ذکر کرتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو ذکر کیا ہے. آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ عربی میں کیوں نازل ہوا ہے نا قرآن, ہم بریک میں جب بات کر رہے تھے, تو عربی میں اس لیے نازل ہوا کہ یہ رسول کی زبان تھی. لا اقسم ھذا البلد وانت حل بھذا البلد, اور رسول بھی وہ جو ہر زبان جانتے ہیں. جی ہاں, نبی سے اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شہر بلد کی قسم کھا ہی اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں. تو زبان محمد عربی میں ہے تو قرآن بھی عربی میں ہی نازل ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرب سے محبت کرو اس لیے کہ میں عربی ہوں, اس لیے کہ جنت کی زبان عربی میں ہوگی, اور اس لیے کہ قرآن بھی جو ہے وہ عربی میں ہے. قرآن جو ہے وہ سفارش کرے گا قیامت کے دن. اور ایون کہ جو حفاظ حفظ کرتے ہیں, میں تو اکثر میں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ جب نور فاطمہ حفظ کر لیں گی, یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حافظہ بھی موجود ہے نا, تو میں یہ کہتی ہوں اس کو انکریج کرنے کے لیے کہ دیکھو نور فاطمہ آپ قرآن پڑھو گی نا, اللہ تعالیٰ جب ہم حشر میں جائیں گے نا, سب کے سامنے ہمیں اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے, تو سوچو کتنا اچھا لگے گا. تو یہ انکریج کرنے کی بھی ضرورت ہے بچوں کو, تاکہ وہ قرآن کی طرف بڑھیں. اور صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کی جو سفارش ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ یاد کر لے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگائی ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو. یہ شرط ہے کہ وہ قرآن, جو حافظ قرآن جتنے بھی پڑھتے ہیں آج کل کے دور میں, ان کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ قرآن کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. اچھا ایک ہی بات بتائیے نور صاحب اور زبیر بھائی, آپ بھی بتائیے. دیکھیں ایک چیز ہم قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ہمیں بہت سی چیزوں کے مسئلے مسائل کا سلوشن, نصیحتیں, مکمل نصیحت موجود ہے. کچھ لوگوں کو علم ہے لیکن وہ پھر بھی اس کی ضد میں کام کریں, الٹ کام کریں, اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو وہ تو گمراہ ہیں بیچارے, بھٹکے بھی کچھ اور کہہ رہے ہیں. جس کو پتا بھی ہے کہ کیا سلوشن ہے وہ اس پہ کام نہیں کر رہا, تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان, نبی علیہ السلام شکایت کریں گے, مہجورہ کے لفظ استعمال ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان ھذا القرآن مہجورا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ یہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑا تھا. اب اندازہ کیجئے تو قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے. قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ ابھی میں نے دیکھا امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے تمام امت جو سابقہ امتی, ان کے تمام اصول اللہ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیے. پھر یاد رکھیے گا, میں ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گا بس, کیونکہ اب ہمارے وقت کم ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا 30واں سپارہ, اس کو یاد کریں, سمجھ کر پڑھیں. جب آپ نماز میں اس قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں گے, آپ کو ایسا لگے گا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نماز میں ہم بھٹکتے ہیں, ہم نماز میں پریشان ہوتے ہیں, نماز میں دل نہیں لگتا, اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا ایک بات زبیر بھائی, سوری میں زبیر بھائی کہیں گے, مدیہ تھوڑی ایموشنل بھی ہوگی. ہم اکثر بچپن میں کہیں اگر جاتے بھی تھے, کہیں سپارہ بھی پڑھ رہے ہوتے تھے, اور کسی گھر میں اگر قرآن پڑھنا ہوتا تھا تو جیسے اگر کوئی قرآن ختم نہیں ہو رہا, سپارہ ختم نہیں ہو رہا, تو وہ کہتے چلو یہ والا صفحہ تم پڑھ لو بچپن میں سے, اور یہ والا صفحہ یہ قرآن کی توہین ہے. یہ پلیز ذرا اس کو بتائیں, جیسے اکثر ہوتا ہے کہ یہ جواب بھی پلیز ذرا اس پہ کریں. جب چھوٹے سے کہیں پہ قرآن پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو وہ ایسا کہ چلو جی ختم, جس ختم قرآن جب کرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے اچھا یہ سپارہ ختم ہے, چلو جلدی ختم کر لیتے ہیں, اس پہ بتائیں. مناسب نہیں ہے, یہ بالکل منع ہے اس طرح. دیکھیں قرآن مجید کیوں جلدی, کیا آپ کی کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے؟
کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ آدھا رکھ دیں، بعد میں پڑھ دیں، کس نے کہا آپ سے پورا ابھی پڑھیں؟ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں سہولت کے ساتھ، ما تیسر ہے، جتنا سکون سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. یہ اسپیڈ کیوں ہم نے پکڑ لی ہے؟ تیرے قرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ختم کرنے پہ پتہ نہیں کیوں منع کیا گیا. ورتل القرآن ترتیلا. جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی اس طرح پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے توقیری کرتے ہیں، وہ اہانت کرتے ہیں، وہ توہین کرتے ہیں. ان پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے. قرآن کے نور، جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کے نور ہیں، اس انوار کی لعنت ہوتی ہے پڑھنے والے پر. استغفر اللہ. اچھا صاحب نے علامہ صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جیسے اگر فرض کیجئے ہم کہیں گئے اور آپ نے اگر سپارہ پڑھ لیا، آپ نے کہا میرا سپارہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، ایسا کرو یہ آپ پڑھ لو. ہم اکثر دیکھتے ہیں جگہوں پہ کسی کی یہ واجب ہی نہیں ہے یہ انداز. یعنی کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کو خود کمپلیٹ کرنا چاہیے. اس میں ہاں یہ مناسب ہے، آپ نے یہاں تک پڑھ لیا، اس کے بعد کا سورہ آپ پڑھ لیں، وہ حرج نہیں ہے کوئی. دیکھیں اصل میں ہے اصال ثواب، ثواب کا پہنچانا. یہ تو آپ جس کو ثواب تھوڑی پہنچا رہے ہیں، یہ تو آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں. میرا خیال میں دیکھیں آپ کو جو ہے نا، آپ ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوں یا خود ویسے ہی ناظرہ پڑھ رہے ہوں، اپنے لیے تلاوت کر رہے ہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ کی جتنا طبیعت آپ کی آمادہ ہو، جتنا سکون کے ساتھ اور بہتر انداز میں پڑھ سکیں پڑھیں. بے شک 1 رکوع پڑھیں، بے شک 4 رکوع پڑھیں. اور اس میں کوئی یہ قید نہیں ہے کہ آپ کو لازمی ایک پارہ ختم کرنا ہے. اگر آپ جو ہے جلدی جلدی میں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں یا یہ تھوڑا سا تم پڑھ لو، تھوڑا سا میں پڑھ لوں، میرا خیال میں یہ بے توقیری نہیں کرنی چاہیے. جتنا اطمینان کے ساتھ آپ خود پڑھ سکیں وہی بہتر ہے، بھلے 1 رکوع پڑھ سکیں. دیکھیں اب یہ سوال پوچھنا بھی اس لیے ضروری تھا کہ وہ بچیاں بہت سے جو ختم قرآن میں آپ جاتی جلدی ہیں، میں قلب پڑھ لیں قاف سے، اور کاف سے کل پڑھ لیں. قلب کا مطلب دل اور کل کا مطلب کتا. کتنا فرق آ جائے گا؟ بالکل صحیح. اب میں تو یہ پریشان ہو رہی ہوں پنجابیوں کے جو دونوں قاف خراب ہیں. اب بتائیں اب کیا کریں گے؟ نہیں وہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، ایک آدمی کے لہجے میں یا اس کے بیچارے کے اندر پروننسیشن نکل نہیں پا رہا، وہ الگ ہے. جواز سے بھی بات آ رہی ہے، دورہ ثواب. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل یہی بات ہے. تمام علماء نے جو کہا، زبان شریعت نے یہی کہا ہے جس حد تک آپ لفظ کو پروناؤنس کر سکیں اس حد تک کریں. اس کے بعد تکلیف مشقت کے اوپر نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں، ہم اردو زبان میں جو ہے نا زال اور زے ایک ہی پروناؤنس کرتے ہیں، جبکہ عربی میں وہ زے ہے اور وہ رال ہے، رال تو نہیں کر سکتے. تو اتنا وہ مشقت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افطار کے سماں میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، جہاں پر ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری شیف سمی آلریڈی موجود ہیں اور انہوں نے آلریڈی کام بھی شروع کر دیا ہوا ہے. السلام وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. میں سوچی میں لوگوں کو آگے سے اپنی تیاری لکھا بھی دیتی ہوں. بالکل بالکل دکھائیں. کیمرہ مین صاحب اگر آپ ریڈی ہیں تو میں نے کہا بھائی آگے 27واں روزہ ہے، بالکل یوم پاکستان ہے، پاکستان بھی ہے اور آگے آنے والی عید بھی ہے. تو اب وہ ذرا ہم ایک بالکل نا ڈفرینٹ ٹریکس اور کی طرف بھی چلے گئے. بڑی جلدی بھی ہے کہ عبادت بھی اچھی اچھی ہو جائیں. بالکل. اور بس یہ جو آخری روزے ہیں اس میں اپنے سارے کام بھی نمٹا لیں. تو آپ کے ویسے سارے کام نمٹ کے کچن وغیرہ سب صفائی ہوگی بھی ہے؟ بالکل. میں نے تقریباً کوئی 4-5 دن پہلے ہی کر لیا تھا اور فریج صاف کر لیا تھا، کچن کی ڈیپ کلیننگ ہو گئی تھی، برتن نکال لیے تھے. بس اب 1 دن پہلے بس وہ واش کر کے رکھنے ہیں. ڈرائنگ روم سیٹ کر دیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں. بچوں کی الماری سیٹ ہو گئی ہے اور ایسا ایسا ہوگا. بس عید والے دن سب بیڈ شیٹس چینج ہوں گی بس انشاءاللہ. زبردست. اور آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم لوگ تو ابھی سے شروع ہو گئے. ہم نے بتایا بھی نہیں اور کچھ چیز ہم فرائی کر رہے ہیں تلو کوکنگ آئل کے اندر. اور وہ ہے آج ہم بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑے اور بہت زبردست ہے. سمپل بریڈ کے آپ نے تکونے سائز کاٹنے ہیں. کنارے کاٹنے کے بعد تلو کوکنگ آئل جو کہ ذائقے دار بھی ہے، صحت مند بھی ہے، وہ آپ نے لینا ہے اور آپ نے بریڈ کو ہلکا گولڈن فرائی کرنا ہے. بہت ڈیپ گولڈن فرائی بھی نہیں کرنا ہے، یہ ہلکا گولڈن فرائی ہے، ہلکا سنہرا رنگ جس کو کہتے ہیں. ایک تو اچھا براؤن کلر ہو جاتا ہے جس کو اچھا ڈارک براؤن سے یہ کلر ابھی ہو گیا ہے بات کرتے کرتے. تو اس طرح نہیں، ہلکا گولڈن براؤن ہمیں کرنا ہے. لیکن وہ اچھے آتے ہیں ویسے جموں میں کرسپی آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. اچھا جب آپ بہت زیادہ تیل کے اندر کریں نا تو پھر وہ ویسے ہی آتا ہے، کرسپی وہ آتے ہی آتا ہے. یہ آپ نکال لیں، یہ آپ نے رکھ لیا ہے. یہاں پہ میرے پاس اور بھی بریڈ رکھی ہوئی ہیں. اگر ہم اس کو کرنا شروع کرتے ہیں، میں کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں ڈال دیتی ہوں مدیہ، پھر ہم اس میں کر لوں گی. ہاں تاکہ باقی آپ نے بھی جو کام کرنا بس ٹھیک ہے. ہاں آ جائیں.
अच्छा भाई, अब हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे हमें इसका एक सॉस बनाना है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो शीर खोरमे की ऊपर जो मलाई होती है और रबड़ी होती है, खोया वाला दूध होता है। तो सबसे पहले आपने लेना है दूध, तकरीबन ये अपने मैंने पूरी एक बड़ी डबल रोटी ली है, ठीक है। अच्छा, तो तकरीबन आप हाफ लीटर इसमें दूध लेंगे। अच्छा, और ये कितने लोगों के लिए वैसे शीर खुरमा काफी होगा? ये शाही टुकड़े काफी होंगे। ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये 8-10 लोग तो आराम से खा सकते हैं। ओके, वैसे देखे ना मुंह पे मेरे जो है ना वो शीर खुरमा वो भी बन रहा है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हम तकरीबन आधा कप चीनी लेंगे। आधे लीटर के अंदर आधा कप चीनी, 1 लीटर के अंदर 1 कप चीनी, ठीक है। हम इसमें थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे इलायची, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, ठीक है। ये दूध बन रहा है इसका, और अभी मैंने चूल्हे पे इसको रखा नहीं है, ठीक है। साथ इसमें डलेगा कंडेंस मिल्क। उसका रीज़न ये है, ये कलर पकड़ेगा, ठीक है। कंडेंस मिल्क कलर पकड़ने के लिए होता है। और यहाँ पे ज़ाफ़रान वाला दूध, ठीक है। ये इसमें ज़ाफ़रान लगी हुई है, तो हम इसी के अंदर थोड़ा सा दूध लेंगे, इसको इस तरह खाली करेंगे, ये ठीक है। ये यूँ करके पूरा ज़ाफ़रान हम निकाल लेंगे। ज़ाफ़रान वाला दूध हम लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ना और ज़रा तेल निकालने के चक्कर में हल्का सा मैंने इसको और क्रिस्पी कर लिया। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। मैं चाह रही हूँ कि जो खाएं उनको ज़रा क्रिस्पीनेस मज़ेदार लगे। हाँ, यस, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क भी हमने ऐड किया। बस, हाँ, और भी है मदी, अगर कर लें तो बहुत अच्छा। मैं कर लेती हूँ, अच्छा सबके लिए हो जाएगा। ये मैं साइड पीछे कर रही हूँ। यहाँ पे हम चूल्हा अब हम चढ़ा रहे हैं, और ये हम चूल्हा यहाँ पे फुल इसकी आंच रखेंगे। यहाँ पे हम दूध चढ़ा रहे हैं, ठीक है। सही। दूध चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, एक बार रिपीट कर दें, आपने क्या क्या डाला? अच्छा, सबसे पहले तकरीबन 1 लीटर दूध से थोड़ा कम मैंने जो है वो दूध ऐड किया है। हिसाब बता रही हूँ कि 1 लीटर दूध में पूरा 1 कप भर की चीनी डलती है। मैंने आधा लीटर इसमें दूध इस्तेमाल किया है, तो आधा कप चीनी। फिर मैंने इसमें जब कंडेंस मिल्क डाला रंग पकड़ने के लिए, तो मैंने थोड़ा और समझ लें कि 1/4 कप और इसमें दूध ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड किया है, इलायची भी ऐड की है। इसके अंदर हमने चीनी, कंडेंस मिल्क ऐड किया, और अब हम इसको उबाल के लिए रख रहे हैं। जब भी उबाल के लिए आ जाएगा तो फिर हम बाकी के लवाजमात डालेंगे, जिसके अंदर जैसे कि कीड़ा है, ये हम डालेंगे खुशबू के लिए थोड़ा सा, और हम चीज़ों को साइड करते जा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम साइड करते जा रहे हैं ताकि हमारे पास जगह बनती जाए। यहाँ पे इलायची पाउडर का काम हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास खोया भी है और रबड़ी भी है। ऐसे स्पीड में टिश्यू फेंक गया, मैं भी जाकर उठाती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। ये खोया भी है मेरे पास, यहाँ पे रबड़ी भी है, और यहाँ पे बादाम भी है, और काजू भी है, और यहाँ पे किशमिश भी मेरे पास मौजूद है, और यहाँ पे गुलाब के पत्ते भी मौजूद हैं। ये यहाँ पे मेरे पास ट्रे है। अब मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ कि आपने इसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन इसकी करनी है। आज ये देखें, क्या बात है भाई, ठीक है। ये यहाँ पे हम ले रहे हैं आज, ठीक है। ये यहाँ पे अच्छे से साफ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गर्मी शुरू हो गई है, मुझे लग रही है गर्मी वैसे शुरू हो गई है, हाँ, ठीक है। ये हम इस तरह एक के ऊपर एक करके एक बॉटम लेयर बनाएंगे। ये अच्छा, शीरे वाले नहीं बना रहे, हम दूध शीरा बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वरना शीरे में पहले डिप करते हैं फिर दूध डालते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम इसके दूध शीरे वाला बना रहे हैं, और अक्सर लोगों के घर में ऐसा ही बनता है। ये देखें, ठीक है। ये भी आप मुझे दे दें, मैं भी दे रही हूँ, ये वाले भी दे रही हूँ। अब ये दूध जब बन जाएगा, अच्छा से इसमें उबाल आ जाएगा। ऑयल निकालने के चक्कर में सारी ज़्यादा से ऑयल निकल जाए इसका, ज़्यादा ऑयल। ये भी, ये देखें, उफ, गरम है ना। हाँ, ठीक ठाक, ठीक ठाक गरम है इस वक्त। हाँ, मैं एक दूसरा चिमटा ले मैं लेती हूँ। जैसे इसको डाल रही हूँ ना, ये फौरन कलर, क्योंकि गरम हो गया ना। हाँ, गरम हो गया ना तेल अच्छा खासा। ये इसे फौरन डालते साथ ही इसको पलटना ज़रूरी है। ये हमारा ये हो गया, ठीक है। ये हम इस तरह करके रख रहे हैं, यूँ गोल्डन वाले ऊपर, थोड़ा बेस बनाएंगे नीचे, इस तरह ट्रायंगल फॉर्म में रखेंगे ताकि थोड़ा अच्छा और क्रिस्पी लगे, ठीक है। ये हमारा हो गया है सारी चीज़ें। ये मैं आपको
2 और Last. निकाल के दे रही हूँ। ये लहसुन बहुत गर्म है, अब आप किसी चीज़ से ही पकड़िएगा इसको। हाँ, मैं चिमटा मैंने इसलिए ले लिया है। ये देखें, ये बस ये बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग तो क्योंकि आपके सामने सब तैयारी करें, तो आप भी चाहें तो मेरे ख्याल से पहले इसको ऑयल निकाल सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल इसको रख देते हैं हम लोग, तो थोड़ा देर रख देते हैं इसको, ताकि जो है ये अच्छा सा और जो है ना वो बन जाए। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, 2 बड़े चम्मच ले रहे हैं। अब हम सबसे पहले क्या करें कि यहाँ पे हमारे पास है रबड़ी, ये रबड़ी रखी हुई है, ठीक है। ये रबड़ी हम उठाएंगे और यहाँ पे इसको, क्योंकि ये थिक रबड़ी हो रही है, तो हम चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा हम दूध, मलाई वाली रबड़ी ज़रा, हाँ मलाई वाली, हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारी ये क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाए। ओके, ये रहा दूध, ये हमें थोड़ा सा इसमें दूध ऐड किया। तो हम इसको इससे करें, ये बीटर से करें? नहीं, हम विस्क नहीं करेंगे, विस्क नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल इसमें हल्का सा इसको यूं करके हिलाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा दूध रबड़ी दूध बन जाए। ये देखें ना, खुल गई रबड़ी, वरना अभी बिल्कुल थिक थी, ये देखें, ठीक है। मीठे का ख्याल रखना है, क्योंकि रबड़ी में भी ये दूध होता है, जी, मिठास होती है। हाँ बिल्कुल। ये देखें, ये रबड़ी वाला दूध आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि ऊपर से भी दूध भी डलना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये रबड़ी डल गई, ये जबरदस्त, ये देखें कैसे लच्छे वाली है रबड़ी। जिनको रबड़ी बनाने आती है ना, वो सब बनाते भी हैं घर में। हाँ, ये देखें। हाँ, मेरे मामू स्पेशली जो है ना, वो दूध बच्चों हम छोटे होते फाड़ते थे, फिर उसके बाद रबड़ी जबरदस्त सी बनाते थे। अच्छा, यहाँ पे ये खुश गुलाब के पत्ते हैं, वाओ, ये हम डालेंगे खुशबू के लिए। ये हम खा सकते हैं, ये इसके बीच के बड्स निकाल देंगे, छान लेंगे, ठीक है। और ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ये अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसके अंदर, अच्छा कुछ लोग कस्टर्ड भी डाल लेते हैं। कस्टर्ड नहीं, मुझे कस्टर्ड वाला नहीं पसंद, वो बनता है डबल का मीठा टाइप बन जाता है, या आप कह लें कि वो अगर आपने उसके अंदर कोई फिलिंग करनी है तो फिर वो बन सकता है। अदरवाइज मुझे वो कस्टर्ड वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो इंस्टेंट होता है, वो शाही टुकड़े नहीं होते। ओके, ठीक है, यानी कि शाही टुकड़ों में वो नहीं होता। हाँ, कस्टर्ड नहीं होता। कस्टर्ड नहीं होता। मैंने लोग बड़े आराम से कस्टर्ड बनाते हैं, वही डाल दी, चलो बिल्कुल ऐसे ही बनता है, लेकिन ऐसे नहीं है। नहीं, अब आप इसको, ये उबाल है, इसकी हम तरतीब इसलिए बता रहे हैं कि अभी आपने अच्छा, ये आपने इसमें जाफरान डाला, इसमें क्या है? इसमें जाफरान का दूध डाला है मैंने। ओ, जाफरान का दूध, तो इसमें ये हुआ कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, और जो कंडेंस मिल्क है वो कलर और पकड़ेगा। तो आपने तकरीबन ये एक बड़ी डबल रोटी है, और बेकरी वाली अगर डबल रोटी लेंगे तो उसके अंदर एक थिकनेस होती है, थोड़ा उसमें दबीज होती है, यानी कि थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है। तो उसमें जो अगर आप दूध में इसको डिप करते तो वो पीती, वो टूटती नहीं है। तो ये एक होगा। और अगर आपको लगता है इसको पकाते हैं तकरीबन आधा पौना घंटा ये पकता है, ये दूध गाढ़ा मतलब कि कढ़ाता है और ये गाढ़ा हो जाता है। और ये आप ये देखें जितने ज़्यादा दूध इसमें जलता जाएगा उसका कलर चेंज होता जाएगा और ये चीनी जो है ना वो डिजोल्व हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं कि अभी आप ये देखिए एक फेन है ऊपर, ये चाहे चाय हो, चाहे ये आपकी दूध हो या कुल्फी का दूध हो या फालूदे का दूध हो, यहाँ तक कि चाय भी अगर है, ये अगर फेन खत्म हो जाए ना तो इसका मतलब है कि दूध तैयार है। एक तरीके से समझा भी जाता है ये। ओके। तो अगर ऐसे आप चाय बनाते हैं, मतलब ये जो फेन आ रहा है अभी वाइट वाइट, एक ऊपर से एक अलग सी लेयर आ रही है, ठीक है, और ये अब उबाल आ रहा है तो देखें ये जगह साफ हो रही है, ये तैयार है, ये चीज जगह तैयार है और ये फेन खत्म होना चाहिए। ठीक है। तो ये फेन खत्म होने के लिए हमें क्या करना है, हम इसको मुसलसल इसमें वो करते रहेंगे, इसमें हम चलाते रहेंगे चम्मच। ठीक। चाय का भी यही होता है कि चाय में अब तक उबाल ना आ जाए और ये फेन खत्म ना हो जाए, चाय पकी भी नहीं होती। मैंने आपको कहा था ना, मैं इस लड़की से बहुत मतलब 10 साल हो गए मुझे कराची में जो लफ्ज मुझे इसने सिखाया मुझे और कोई नहीं सिखा सका। फेन मुझे पता नहीं था फेन क्या होती है। ये फेन होता है, ये जो फेन होता है, ये आप मुझे समझ में नहीं, झाग कह ले इसको, झाग तो सर्फ का भी होता है। लेकिन ये आई गॉट इट, जो आप फेन कह रही है मुझे इसकी समझ में आ गई। बिल्कुल। ये जबरदस्त। ये अच्छा, अगर आपको इसमें रोकना हो तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसके अंदर ये जो हमारे पास तलो कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा, अगर इसको आपको परेशानी हो रही है कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, जो लोग नए होते हैं, जो लड़कियां भी नई नई किचन में जाएंगी, वो 2 से 3 ड्रॉप जो है वो इसमें शामिल कर दें। तो ये देखें ये झाग बैठ गया। हाँ, वाओ, ये झाग बैठ गया। अब ये नहीं आ रहा, ये ऊपर नहीं आएगा, आराम से पकता रहेगा ये। अब वो ऑयल कहाँ जाएगा, वो ऑयल का जस्ट वो उड़ जाएगा, वो परेट हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 आपने बूंद ही इसमें ऐड की है, तो ये हो जाएगा आराम से।
تو یہ دیکھیں, اور یہ جو جھاگ ہے یہ ختم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہی پکائی آپ کا بتاتا ہے کہ میں کتنا پک چکا ہوں, کیونکہ جب تک جھاگ رہے گا, چائے کا بھی یہی ہے کہ جب تک اس کے اندر ایک جھاگ آتا رہے گا وہ کچی ہی رہتی ہے. تو اس کو پکائیں, جب وہ جھاگ بیٹھ جاتا ہے اور پکتی, جیسے کہ ابھی میں ایک اور چیز بتاؤں, یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ یوز ٹو ہیں. اب یہ سارے جتنے بھی انگریڈینٹس میں نے ڈالے یہ سب اوپر پاپ اپ ہو رہے ہیں. جب یہ چیز پک جاتی ہے نا, سب بیٹھ جاتی ہے, تو ایک گاڑھا پن, ایک ملائی پن آتا ہے. چاہے وہ چائے ہو, چاہے وہ یہ دودھ دلاری ہو, آپ کا شاہی قورمہ, وہ شیر قورمہ ہو, آپ کی یہ شاہی ٹکڑے کا دودھ ہو, کلفی کا دودھ ہو, فالودے کا دودھ ہو, یعنی کہ جب اس کی پکائی ہوتی ہے نا تو وہ چیز بیٹھتی ہے, تو وہ اچھا ایک اس کا ٹیکسچر آتا ہے اور یہ فیل اچھا آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ, جیسے آپ نے کہا تھا نا آہستہ آہستہ جو یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیٹھتا جا رہا ہے. یہ اس میں مسلسل وہ کہتے ہیں کہ چمچ چلاتے رہیں. میٹھے کا تو برتن بھی الگ رکھیں, میٹھے کا چمچ بھی الگ رکھیں, اس میں کوئی مرچ مسالے والی چیز یا تیل والی چیز نہیں پکائیں, وہ اسمیل پکڑ لیتا ہے. لیکن اس کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ ہمارے پاس وم یہاں موجود ہے, اور اس کی 250 ml کی جو بوٹل ہے صرف 150 روپے میں ہے. یہ ضدی جو کہتے ہیں نا, جو خوشبو ہوتی ہے, جو بالکل بھی نہیں نکلتی اور جو چھوڑتی ہی نہیں ہے. سب سے گندی مجھے اسمیل لگتی ہے انڈے کی. اگر کسی برتن میں انڈا بنا ہوا, اور میں اکثر بلکہ گھر میں کہتی ہوں کہ جو برتن دھو رہا ہے بھی کہ ہمیشہ انڈے کے برتن جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن نہیں بھائی اسی میں ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ویم آپ کے ساتھ موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ اب عید کے تہوار ہے, دھڑا دھڑ جو ہے وہ لوگ کھانا کھائیں گے, کپڑوں پہ بھی گرائیں گے, اور گھر سے میں خود اپنے بچوں کو, اپنی میاں کو اور اپنے گھر میں جتنے بھی لوگوں کو کہہ کے بھیجتی ہوں کہ بھائی آپ سفید شلوار قمیض آپ نے اگر پہنا ہے تو پلیز ذرا خیال سے دعوت میں رہیے گا, کیونکہ دھبے نہیں نکلتے. لیکن ایکسپریس نے جو ہے نا یہ جو ہے وہ آرام سے ہماری یہ سکون ہمیں دے دیا ہے کہ ایکسپریس جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ یہ ضدی داغ جو ہے وہ نکال دے گا. اس رمضان آپ بھرپور کھانا کھائیے اور پورے 150 روپے کی بچت ہے. تو ٹرائی نیو ایکسپریس پاور داغ گون بچت آن. کیا بات. اچھا میں آپ سے بات بتاؤں, میں اپنے ابا کی جو عید کی, میں اپنے ابو سے کہتی ہوں کہ وہ آپ کی عید کے کپڑے بہن بھائی میں آپس میں ہوتی ہے, تو مجھے ہوتا ہے یہ میں نے کرنا ہے, آئی ول ڈو اٹ نا. بتا ساری عمر ہمارے ماں باپ نے ہمیں کرایا, تو مجھے ہوتا ہے اب نا پلیز یہ اب میں آپ کی امی بن گئی ہوں, اب میں آپ کی امی بن گئی ہوں. میں اب میرے ابو کہتے بھی ہیں تمہیں. تو اب میں نا کپڑے جیسے لے نکلی, میں جیسے ابھی میں شاپنگ کرتی ہوں ظاہر کے لیے, تو میں اکثر کپڑوں کا رنگ دیکھ کے کہتی ہوں او ہو ظاہر نے یہ گندا کر دینا ہے. اب میں گئی, مجھے اتنا اچھا وائٹ کلر کا اتنا خوبصورت شلوار قمیض ویسٹ کوٹ, میں نے جیسے دیکھا اور میں نے اپنے ابو کو امیجن کیا, میں نے کہا ابو نے گندا کر دینا ہے, اس پہ سالن گرا دیں گے. میں نے کہا میں اس بار وائٹ لے ہی نہیں رہی, اتنے وائٹ آپ خراب کر دیتے ہیں, کیسے آپ خراب کیسے کر دیتے ہیں. بس پھر میں نے پتہ ہی نہیں چلا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے کہا وہ کیچپ ادھر سے ڈالی جا رہی تھی, آپ کے کپڑوں پہ کیسے آ گئی. وہ کہتے ہیں میری امی کہتی اڑتا ہوا تیر نا وہ یوں جا رہا تھا تم پہ آ گیا, تم کہاں ہو, تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. وہ یہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ پھر کہنے کا, پھر میں نے اس بار اپنے ابو کے لیے وائٹ کپڑے نہیں لیے, میں ہمیشہ وائٹ کپڑے لیتی ہوں کیونکہ الحمدللہ وہ کپڑے گندے کر دیتے. ایسا میں نے کہا گرے, میں نے کہا اب یہ گندا کر کے دکھائیں, وہ گرے ہو جائے گا. ہاں وہ کر لیں گے الحمدللہ. اچھا یہاں پہ اس ٹائم یہ ہم لے رہے ہیں کھویا ماوا, اور اکثر لوگ اس کو گھر میں بناتے ہیں, اور گھر والا تو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے. آپ نے تقریباً یہ 1 چمچ اس میں ڈال لیں, باقی ہم اب ہوگا گاڑھا. اب یہ ہونا شروع ہوگا گاڑھا. اچھا اب ہم ڈرنک کیا بنا رہے ہیں, اس کو بنا رہے ہیں ڈرنک؟ آج ہم لوگ ڈرنک نہیں بنا رہے, کیونکہ آج یہ اسی کا ہی, اگر میں آپ کو ایک بڑا جھٹپٹ بتاؤں, چلے میں آپ کے لیے ایک بنا ہی دیتی ہوں. بہت آسان سا. یہ ہوتی ہے 2 منٹ, ویسے 2 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل 2 منٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا. لائیں مجھے دکھائیں. یہ لیں, یہ آپ نے لیا کھویا والا دودھ, جو آپ نے شاہی ٹکڑوں کے لیے لیا. جی جی ٹھیک ہے, یہ آپ نے لیا, بس یہ آپ لیں, یہ دودھ لیا آپ نے, مزید دودھ آپ لیں, اور اس کے اندر آپ نے شامل کر دیا جام شیری. یہ لڑکی نا, آپ تو بھائی یہ جو اے آئی والی بنی ہوئی نا ایپ, یہ تو ایپ بھی بنی ہے ویسے میں تو اے آئی آپ ہے. جا دیکھیں چلے لاسٹ 30 سیکنڈ جلدی سے ہم ان کو بڑھا ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں چلے جی, یہ ہو گیا کھویا والا دودھ جام شیری, اور اس کے ساتھ اب یہ بھی ڈال دیتے ہیں. بالکل بریک لینی ہے, چلے بسم اللہ کیجیے آپ. یہ ہم بند کر رہے ہیں, اس کو بند کیجیے جناب, یہاں پہ رکھ رہے ہیں. اچھا چلے جی, یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے جو جتنے بھی شاہی ٹکڑے ہیں وہ اس میں ڈپ ہونے چاہیے. یہ کیا بات ہے. چلے جناب, یہ ہمارے شاہی ٹکڑے ہو رہے ہیں ریڈی, اور یہ کھائیں گے بریک میں. تو ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
जिसका आज सेमीफाइनल का है आखिरी और दूसरा रोज। कल 6 थे हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट, 3 इन हुए, 3 आउट हुए और आज हमारे साथ है 3 कंटेस्टेंट। अब ये देखना और आज और आपने कल अनाउंस किया था कि आपको कुछ सरप्राइज देना था। जी बिल्कुल सरप्राइज है। तो ये जूरी मेंबर्स और जजेस हमें सरप्राइज देंगे। ये आज की परफॉर्मेंसेस के बाद सरप्राइज है। ओके, उसके बाद सरप्राइज होगा। लोगों के सामने अफशा करेंगे कि वो ऐसा कौन सा सरप्राइज है जनाब। तो अब जी जरा ये भी बता देना कि बनो समा की आवाज एक तो पहले ये बता दें। जी नाजरीन, आज जो है वो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है और कल इंशाल्लाह ताला फाइनल है, यानी एक दिन की दूरी पर अब फाइनल है हमारा। और जो फाइनल के हमारे विनर्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके लिए जो कैश प्राइजेज हैं 3 लाख रुपए का कैश प्राइज होगा पहली पोजीशन के लिए, 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दूसरी पोजीशन के लिए और 1 लाख रुपए का कैश प्राइज होगा तीसरी पोजीशन के लिए। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में कुछ और भी हमारे साथ गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह होंगे। बिल्कुल जी, कल हमारा क्योंकि फिनाले होने जा रहा है बनो समा की आवाज सीजन 15 का, तो उसमें जो हमारे 5 कंटेस्टेंट होंगे, 5 के साथ ये मरहबा गुलबहार की जानिब से जो मोटर बाइक है ये उनके साथ जाएगी। सुकून से जिंदगी पुरसुकून, जो हमारी फीमेल अगर कंटेस्टेंट होंगी तो ये उनके साथ जाएगी। और साथ में उनके साथ मरहबा गुलबहार की जानिब से LED और मल्टीनेट डिजाइन फॉर स्मार्ट लिविंग की जानिब से ये LED जाएगी। ये तो होंगी पहले दूसरे तीसरे विनर के लिए, लेकिन बाइक्स हमारे माशाल्लाह से सारे जो कंटेस्टेंट होंगे 5 के 5 बाइक पांचों कंटेस्टेंट के पास जाएगी, यानी पहली से लेकर 5वीं पोजीशन तक सबको बाइक्स मिलेंगी। तो ये मतलब बड़ी कल जो भी हमारे 5 फाइनलिस्ट होंगे खाली हाथ कोई घर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मतलब ये ना वो बोले कि जो पहला कंटेस्टेंट था जो पहला जीत गया उसको आपने 3 लाख दे दिए, जो फर्स्ट रनर अप था 2 लाख और जो सेकंड रनर अप उनको 1 लाख सॉरी सबके साथ कुछ ना कुछ जरूर जाएगा। इसके अलावा देखें ना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी आपने दिया है और वो प्लेटफॉर्म की वजह से आप पूरी मुल्क में ही नहीं बल्कि जहां जहां पर भी ये नशरियात देखी जा रही हैं वहां वहां तक आप जो है एक आईडी बन गई आपकी, एक आप आइकन बन गए वहां पर। एंड दिस इज नॉट द हम ये बोलें कि पहली दफा प्लेटफॉर्म ऐसा लोगों को मुहैया किया। ये 15वां सीजन है बनो समा की आवाज का। इसमें हम रेगुलर लेवल में भी कंपटीशन करते रहे हैं, हम रमजान मुबारक में भी कंपटीशन करते रहे हैं और सिर्फ समा की यही काविश रही है कि किसी ना किसी तरीके से कि अगर छोटे से छोटे कस्बे में भी कोई अगर बहुत अच्छा नात ख्वान पढ़ने वाला है और वो चाहता है कि उसको आलमी शोहरत मिल सके तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए। और हम कोशिश करते हैं, इंकरेज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम और प्रोड्यूस करें नात ख्वान। इसलिए बड़े सगीर में देखा जाए, आप हमारे हमसाय मुल्क के जो नात ख्वान आप उनकी नातें देख लें और जो मोतबर तरीन जो नाम है वो हमारे पाकिस्तान से ही सारे बड़े नाम है ही नहीं। उसमें तो वो जो मीम्स ही बन रही होती जो भी आते हैं, आज तक प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए। अगर देखा जाए तो जो उर्दू में जो नात है जो पढ़ने वाले वो हमारे पाकिस्तान से ही है सारे बड़े, वो चाहे उर्दू हो, पंजाबी हो, पर्शियन हो, वो हमारे ही है। अच्छा और हमारे साथ सबीर रहमानी साहब, हमारे जज साहिबान, हमारे साथ फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फसी भाई तो बहुत पहले से भी इसका पार्ट चला है, जब अमजद साबरी साहब भी होते थे, ताबिंदा लारी अल्लाह पाक उनको गरीके रहमत करे, वो भी शहीद हमारे जिसमें अमजद साबरी का नाम लिया। और बड़े बड़े प्यारे नात ख्वान के जो नाम है हमारे साथ रहे हैं। फिर हमारे भीड़े में हमें सभी भाई ने भी ज्वाइन कर लिया और मजेदार हमारा काफिला और हो गया। यानी यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं ये एक बहुत बड़ी तवील जद्दोजहद है, वो एक पूरे के पूरे 15 सीजन जो इसमें से हो गए, तो बहुत बड़ी मुशक्क़त के बाद आज हम इसमें मौजूद हैं। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो आप सीज़न देख रहे हैं जिसमें कि हमारे पास 500 प्लस जो है वो असल में पार्टिसिपेंट आए थे और ये इन दोनों साहिबान का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने उसके अंदर से कोई 2-3 महीनों की मुशक्क़त से जो है उसको शॉर्टलिस्ट किया, उसमें से 40 नात खां निकाले जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे और उन 40 को अब आप पूरा महीना देखते आ रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस देखते आ रहे थे, हमारे जजेस की राय सुनते आ रहे थे और आपको अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से और कितनी बारीकी से जो है हमारे जज साहिबान ने जो है वो पॉइंट आउट की चीज़ें, कहीं पे प्रोनाउंसिएशन की गलती अगर हुई, कहीं पर कोई जो है वो सुर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ये सारी बातें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मगर मैं बताना चाहूँगा ये कि हमारे जो भी 40 लोग यहाँ पर आए थे, इस प्लेटफॉर्म पे अपीयर हुए थे, वो सब के सब काबिल तारीफ हैं, सब ने बहुत अच्छी मेहनत की और मैं चाहूंगा कि वो दिल बर्दाश्ता बिल्कुल ना हो, अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे और मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला ये प्लेटफॉर्म हमेशा तरक्की हो सकती है कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई करते हैं, इससे बढ़ के और क्या आपका मकाम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सभी भाई, अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। आप मुझे बताएं आज क्योंकि सेमीफाइनल का है आखिरी रोज, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज जितने भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं, क्योंकि हमने बड़ा अपसेट देखा है। नहीं, जाहिर है कि जो बच्चा आता है ज़हनी तौर पर तैयार होकर आता है, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस वो अगर कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाए तो वो एक अलग मरहला होता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता जो तैयारी करके ना आए, कोशिश करता है वो। लेकिन बाज़ जगह
بہت ساری بے احتیاطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ہم خود بھی اندر سے رو رہے ہوتے ہیں کہ ایک اچھا پڑھنے والا ذرا سی غیر ذمہ داری سے اس مرحلے تک پہنچ گیا کہ اسے علیحدہ کرنا پڑے گا. لہٰذا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنی بھی تیاری کی ہو اس کو کم سمجھیں. ہمیشہ مقابلے میں جب جا رہے ہیں تو اب ہر وقت آپ کو ذہن کو تیار ہونا چاہیے کہ مجھے کمپوز رہنا ہے پڑھنے میں. گھبرائیں نہیں, 2-3 گہری سانسیں لے لیں پڑھنے سے پہلے, پاز دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جیسے ہی کہا گیا آپ ویسے ہی شروع ہو جائیں اچانک آ کے. سانس لیں, ہلکا سا پاز لیں, اس کے بعد پڑھنا شروع کریں اعتماد کے ساتھ, جیسے آپ کو پڑھنا چاہیے. یہ مت دیکھیں کہ سامنے کون دیکھ رہا ہے, جج کون ہے, ہوسٹ کون ہے. آپ جب پڑھیں گے اور ادھر توجہ کر کے پڑھیں گے تو پھر کہیں اور سے سنا جائے گا, کہیں اور سے نوازا جائے گا. بالکل بالکل. فصیح بھائی, میں نے تو جس دن بھی توقع رکھی کہ آج بہت اچھا ہوگا اس دن ہی بھڑ ہو جاتی تھی. آج میں کوئی توقع نہیں رکھ رہا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ کچھ اچھا ہوگا. ویسے ہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. جس دن میں کہتی نا دیکھنا یہ کیا کریں گے, دیکھنا یہ کیا کریں گے, اس دن پھر یہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا. تو اب میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا. چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جی. بالکل جی, اسٹارٹ کرتے ہیں جی. اور کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے آج کے پہلے کنٹیسٹنٹ حافظ عبداللہ مدنی جن کا نام ہے اور ان کی آئی ڈی ہے 07. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اچھا, آج اس سے پہلے کہ میں ان کی جو ہم سلپ اٹھائی جائے, میں ذرا جاننا بھی چاہوں گی کہ ویسے یہ کیا کرتے ہیں. حافظ, ویسے آپ کیا کرتے ہو؟ عبداللہ, آپ پڑھ رہے ہو, آپ جاب کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ آڈیو انجینئرنگ سیکھ رہا ہوں. آڈیو انجینئرنگ سیکھ رہے ہیں, تبھی ان کو سارے وہ پیچ و خم جو ان کو معلوم ہے. اور کتنے عرصے سے آپ نعت پڑھ رہے ہو؟ تقریباً 5-6 سال کی عمر سے. 5-6 سال کی عمر سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی, یہ آپ اپنا خود ہی نکالیں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو نعت ہوگی وہ آپ نے اسے مختلف طرز سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ لیں, بسم اللہ. چلیے میرا بھائی, میں ذرا اب میرا قرار ہو. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. بسم اللہ. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. کریم آقا رحیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. تو آؤ آنسو بہا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. جی جیوری ممبرز. عبداللہ, ایک چیز ان کی اچھی یہ لگی کہ ان کو طرز یاد تھی, جیسے ہی نکلا انہوں نے فوراً سے پڑھ دیا, مطلب ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی, وچ از ویری گڈ. باقی نبھایا ہے ٹاسک. آئی تھنک اگر آج آدھا سو اوپر لے لیتے تو یہ جتنا رچاؤ یہ اس ٹیمپو پہ اور اس اسکیل پہ نبھا سکے, اس سے کئی دگنا اچھا جو ہے نا ہمیں اس پہ اگر اجازت ہو ججز کی تو شاید ہم سن سکیں ان سے کہ اگر ہم آدھا سر اور اوپر لے کے سن سکیں. مارکس اس کے نہیں ملیں گے. نہیں وہ اجازت پر ہے کہ اگر ایک سر اوپر. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے.
کریم آقا رحیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، تو آؤ آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ دیکھ لیں ڈفرینس کتنا ہے کہ وہ سر کی وجہ سے ہی، ورنہ انہوں نے کوئی، میرے حساب سے تو کوئی غلطی میں نے نہیں محسوس کی۔ فلالس پڑھا ہے، ٹاسک بس پورا کیا، لیکن بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جو اس کو کر سکتے تھے نا، تھوڑا سا بس سیمی فائنل۔ لیکن غلطی تو کوئی نہیں کی، کوئی غلطی نہیں۔ فصیح بھائی نہیں، ماشاءاللہ ٹاسک تو نبھایا ہی جاتا ہے نا، ٹاسک تو آپ نے نبھانا ہے، اور دونوں کے پڑھنے میں فرق صاف ظاہر ہے۔ بالکل، جو پہلے پڑھا اور بعد میں پڑھا اس میں فرق صاف ظاہر ہے۔ ٹرو ٹرو۔ ٹھیک، چلیں سبھی بھائی، آ گئی میری باری؟ لے لیں آپ، آپ کی باری آ گئی۔ نہیں، ماشاءاللہ عبداللہ مدنی نے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح متاثر کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے سر نیچے لیا تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ اس بیس میں بھی ان کا کہیں سر نہیں ٹوٹا، کہیں ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ایسا آیا، بلکہ وہ خرج میں ایک الگ ذائقے کے ساتھ آ رہا تھا۔ بالکل ایسا، حالانکہ خرج ان کا اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن گلے کی بیس میں چونکہ یہ پڑھ رہے تھے اور اتنا سنبھال کے پڑھ گئے کہ حیرت ہوئی مجھے۔ بہت خوب بیٹے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اپنی نشست پہ تشریف رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر نہیں لیا، اس کے باوجود انہوں نے نبھایا، بہت اچھا کیا تو نبھانا ہے، دھن کا مسئلہ ہے کہ آپ ایک الگ دھن میں پڑھ رہے ہیں۔ جی جی جی۔ ایک یہ ہے کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، جو صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا اور پڑھا کے دکھا دیا، کہ اگر وہ ایسے کرتے تو مزید زیادہ بہتر، لیکن وہ اپنا ٹاسک انہوں نے پورا کیا، لیکن جو مارکس ملیں گے وہ پہلے پڑھنے پہ، وہ پہلے والی۔ ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چلیے جی، ہماری پھر آج کے آخری دوسری کنٹیسٹنٹ بھی سلمان، ذرا ان کے پاس آپ لے جائیے۔ سبیحہ فیاض ہمارے ساتھ ہے جی، جن کا آئی ڈی ہے 08۔ اچھا سبیحہ پڑھیں گی بیٹھ کے۔ اچھا سبیحہ سلپ بھی نکالیں، مجھے ہم سے آپ تھوڑی سی بات بھی کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ کوئی مسلم مصطفیٰ، کوئی مسلم مصطفیٰ، کوئی مسلم۔ اچھا پہلے یہ ذرا آپ سے بات کریں، تھوڑی باتیں بھی تو کر لیں نا ہم سے۔ سبیحہ کیا کرتی ہیں آپ؟ میں گھر پہ ہی ہوں، بس گھر کے کام۔ اچھا گھر پہ ہوتی ہیں، کہاں تک پڑھی ہیں آپ؟ میں نے نہیں پڑھا اسکول۔ آپ نے نہیں پڑھا؟ درس نظامی کیا ہے۔ درس نظامی 2 سال کا کیا۔ 2 سال کا درس نظامی۔ پھر گھر کے کام میں اتنی الجھ گئی، بہنیں شادی ہو گئی، سب سے چھوٹی تھی میں گھر میں، اکیلی ہو گئی، تو پھر گھر کے کام اتنے تھے، 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ، تو موقع ہی نہیں ملا آگے پڑھنے کا، اور نہ کوئی توجہ۔ یہ بتائیے 2023 سے میں نے پہلی مرتبہ ثناء سرکار میں QTV پر پڑھا تھا، اس کے بعد بس تب سے آپ نے پراپر سیکھا؟ جی، گھر پہ ہی اپنے مشہور شناخت جو سبھی بھائی ہو گئے، فصیح بھائی ہو گئے، ان کو سنتے یہ ہے ٹیکنالوجی کا فائدہ کہ آپ آرام سے بیٹھ کے ان کی یوٹیوب پہ ان کو سن سکتے ہیں، بڑے آرام سے، ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں۔ چلیں بسم اللہ کیجیے سبیہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دستی قدرت، انہیں خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دستی قدرت،
कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। जी जूरी मेंबर्स सभी ने कंपोजिशन जो चूज़ की, लेकिन अच्छी थी, लेकिन अंतरे पे आपने देखा कि इन्होंने स्केल थोड़ा सा हाँ ऊंचा कर दिया था इन्होंने, जो कि इस मरहले में आके नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप 3 राउंड पढ़ चुके हैं और सेमीफाइनल है, आप ग्रैंड सेमीफाइनल है आपका, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक तो है। सबिया से सवाल अगर कर लें, सबिया ये बताइए कि ये कंपोज आपने किसी नात से लिए या खुद कुछ बनाने की कोशिश की थी? नहीं, ये नात है ना, कंपोजिशन तो है ना। मैंने तो खुद से की है, मैंने किसी सुना नहीं है कहीं नहीं, से। ये तो कारी वजीफर कासिम साहब ने एक तरफ नात पढ़ी हुई है इसके ऊपर, वो कोई गुफ्तगू हो लब पर। लेकिन असल में हुआ ये कि इन्होंने स्थाई तो बहुत अच्छी बोली है, अंतरे में स्केल चेंज कर दिया, नहीं कर पाई ना, याद नहीं रहा, और जब वापस स्थाई पे आई तो उसी सुर पर आ गई। ये कमाल की बात है कि इनको शायद पता ही नहीं चला कि सुर चेंज हो गया, लेकिन कोशिश अच्छी की है। जवेरिया ऐसा ही है, उन्होंने सुर चेंज कर दिया है, जो कि मेजर चीज़ है इस मौके पे। हाँ बस देखें क्या होता है। पड़ता सुर होता क्या अच्छा है। जी हाँ हाँ लेकिन उन्होंने बारीक बारीक जगहें बहुत अच्छी ली, यूज़ बहुत अच्छा किया, लेकिन इतनी वो मेजर चीज़ कर दी कि वो सारा जो कुछ इन्होंने किया, जजेस बताएंगे एक कुछ ले वो रिदम भी टूट गया, वो ऑक्टेव भी ऊपर नीचे हो गया, तो बेसिकली वो चीज़ हुई है। क्वालिटी इनकी सब कुछ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है, मतलब पढ़ती है इतना लुत्फ आता है। तो अच्छा, आपको एग्जैक्टली आइडिया हुआ सबिया कि क्या हुआ है? आप ऊपर नीचे हुई हैं, कुछ ऐसा दरमियान में लगा था कि आपने कोई और ट्यून पकड़ ली, कोई और धुन पकड़ ली हो? मुझे तो नहीं लगा, हमारे सीनियर को लगता तो जाहिर है। चले हम अभी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम फसी भाई से और सभी भाई से भी ऑफ कोर्स, क्योंकि उनकी मैटर करती है, तो देखते हैं कि क्या जूरी मेंबर्स ने तो जो कहा आपने सुन लिया, लेकिन क्या उन्होंने जजेस को भी इम्प्रेस किया, जानेंगे ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से कहते हैं खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से पहले सबिया फयाज ने जो है वो अपना टास्क पूरा किया था। अब जजेस से जानते हैं कि उनको इनका टास्क निभाना कैसा लगा। फसी भाई, ये अनुषा ने, ये सबिया ने अच्छा पढ़ा, लेकिन अगर ये आउट होंगी ना आज तो मुझे अफसोस होगा। इतनी अच्छी आवाज़ और इस मुकाबले से अगर ये आज आउट हो गई तो मुझे बहुत इसका अफसोस होगा। वही बात है कि इन्होंने स्केल ही चेंज कर दिया ना। अच्छा, स्केल चेंज कर दिया तो ये तो कोई छोटी गलती नहीं है, बहुत। यानी स्टार्ट किसी और स्केल पे किया था और बाद में किसी और स्केल में लिया। अच्छा, हाँ ये टेक्निकल गलती है, बड़ी गलती है। ठीक जी सभी भाई, सबिया की आवाज़ जितनी खूबसूरत है और जितना कोमल ये पढ़ती हैं, यूँ लगता है कि तस्कीन हुई है समातों को, और ये आप सबका भी हाल था। लेकिन बेटे मुकाबले में जब भी कोई नात पढ़ते हैं तो उसको अपने अंदर रचाते हैं। अब आपने कहा कि मैंने ये कलाम नहीं सुना, ये तर्ज नहीं सुनी, ये बड़ा मारूफ कलाम है, वही ज़फ़र का पढ़ा हुआ। कोई गुफ्तगू हाँ, तो जब वो कलाम आपके सामने था तो आपने उसके सारे नोट्स अपने जहन में क्यों नहीं बसाए? क्यों कच्चे हुए उसमें? तो अच्छी थी, अच्छी तैयारी है। हाँ बेटा, अंतरा आपने बहुत अच्छा लिया, लेकिन अस्थाई से ही अगर आप जमकर आते हैं। हाँ साहब, लेकिन आपने कहा ना आपने खुद बनाई, आपने ये भी कहा था ना कि मैंने कहा था इस तर्ज में नहीं है ये नाच ना। हाँ इस तर्ज में नहीं बेटा, लेकिन जब मुकाबला होता है ना बेटे, तो उसमें हर चीज़ को कंपोज रखते हैं, क्योंकि अगर जो पढ़ रहे हैं आप अपने, आपने एक नई धुन में पढ़ के दिखा दिया उसे, लेकिन उस धुन को पढ़ने में महारत भी तो चाहिए ना। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें जो काम चाहिए आपसे वो भी चाहिए, सिर्फ धुन नहीं तब्दील करनी, पढ़ के भी दिखाना है। तो आज आपका जो शुरू करना है वो बहुत कमज़ोर था, अंतरे में आपने बहुत खूबसूरत जगहें ली, लेकिन ज़ाहिर गलती होती है बेटा तो वो भी लिखी जाती है। अल्लाह ठीक है, चलें आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ रखें। फसी भाई ने कहा है कि ये अगर ये आज आउट होती हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, और जाहिर है हम सबको दुख होगा, बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं ये। और जो आउट है में सबका दुख है, जो मैं अगर कल देखूँ परसों देखूँ सुबह भाई, मतलब तवातुर से अच्छे पढ़ने वाले जो मुझे लगता है बेस्ट हैं। अब मालिका जो है वो नहीं आई, मालिका कितना प्यारा पढ़ती थी,
تو یہ تو جی مالکہ واقعی بہت اچھا پڑھا تھا انہوں نے. میری فیوریٹ. دیکھا اچھا ہم اپنے تیسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب جاتے ہیں. تیسرا اور یہ سیمی فائنل کا لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے یہ, اور کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہے. محمد عبداللہ ان کا نام ہے, ان کا آئی ڈی ہے 09. جی عبداللہ آپ کے لیے سلپ نکالتے ہیں ہم. دے دیں سلمان جی لے جا عبداللہ. عبداللہ آپ ویسے کیا کرتے ہیں؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ہے اور درس نظامی بھی کر رہا ہوں. درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ. گڈ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہیں. ٹھیک ہے. تیاری کیسی ہے آپ کی؟ تیاری ہے جی الحمدللہ تیاری. چلو بسم اللہ کیجیے جی. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کر کے ناز ہوا خود ہی دست قدرت. انہیں خلق کر کے ناز ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ویسے نا میں اس اسٹائل کا ویٹ کر رہی تھی, میں لیکن تھوڑا سا ایکسٹریم اسٹائل کا ویٹ کر رہی تھی, لیکن کہیں نہ کہیں ہلکی سی وہ جھلک آ گئی. میں نے تو ماشاءاللہ بڑا پیارا پڑا. جوری ممبرس پہلے آپ بتائیں جی. بہت اچھا پڑھا انہوں نے, لیکن اگر کوئی کو اگر یہ ناک میں نہ بولتے تو اور تھوڑا سا خوبصورت آ جاتا. کوئی تھوڑا سا ناک یہ نا بہت ذرا باریکی پہ آپ سلمان نہ جائیں, وہ سے ہمارے فصیح بھائی کر سکتے ہیں. نہیں لیکن جو آپ کو شعبہ نہیں ہے, آپ کو شعبہ نہیں دینا. باقی انہوں نے آپ سمبولک جج ہیں. علامتی ان کا وائس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہے. جی یہ یونیک وائس ہے, یہ جو بھی رچا کے پڑھتے ہیں اچھا ہی لگتا ہے. اللہ نے ان کو کوالٹی دی ہے, یہ بہت اچھا پڑھا ہے. لیکن میں جو اچھا پڑھتے ہوئے خوشی تو ہوتی ہوگی نا, میں سے یہ کہ جب کوئی بہت اچھا پڑھتا ہوگا نا تو ان کو تو زیادہ خوشی ہوتی ہوگی کہ بھائی دیکھا ہم اچھے کنٹیسٹنٹ لے کر آئے ہیں. جی الحمدللہ. اور جب غلطی کرتے ہوں تو زیادہ دکھ بھی آپ کو. اوبیسلی دکھ تو ہے. جو لوگ چلے گئے, قاری فضل بینا جیسے, مالکہ جیسے, اریبہ جیسے, اور محمد حسان, اور اس طرح کر کے کتنے کنٹیسٹنٹ کتنے اچھے. تو یہ جتنے اچھے پڑھنے والے گئے اس کا دکھ ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ اچھا نہیں پڑھتے تھے, جی ہاں وہ ہوتا ہے کہ کسی دن آپ کا دن نہیں ہوتا, ججز کو نہیں سمجھ میں آتا, آپ اس لیول کا ان کو نہیں دے پاتے. تو آج انہوں نے بہت اچھا پڑھا, ایکسیلنٹ کیا, بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ, بہت پیارا. اچھا یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کلام جس طرز میں پڑھا جاتا تھا اس سے ہٹ کے پڑھنا تھا. جی جی لیکن کافی حد تک وہی انگ ہے جو جس انگ میں یہ کلام پڑھا جاتا ہے. حضرت وہ کافی کمپوز مختلف ہے. یہ بہت ڈیلے کمپوز ہے, وہ تو بہت اس کو تھوڑا چینج کر دیا ہے. انگ وہی ہے, اتنا چینج نہیں ہوا. اصلی طرز یاد ہے آپ کو؟ وہ ٹائم نہیں ہے ابھی ہمارے پاس, ٹائم نہیں ہے ابھی. سبھی بھائی ہاں آج ماشاءاللہ انہوں نے حیران بھی کیا اور خوش بھی کیا. کہتے ہیں نا خوشگوار حیرت ہوئی بیٹا. اور جو ایک مسئلہ بتایا تم نے وہ ہے نوٹ کرنے کے قابل, لیکن بیٹا اس کا نزل کا مسئلہ ہے. یہ جب بھی ناک سے کسی چیز کا اعلان کرے گا تو وہ ویسا واضح نہیں آئے گا. یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اگر یہ سنبھال کے پڑھ جائے تو پڑھ جائے, جیسے آج پڑھ دیا اس نے ماشاءاللہ سنبھال کے.
بہت خوبصورت پڑھا بیٹے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اس کے سارے نوٹس اچھے لیے اور دھن کو بھی مختلف رکھا. بہت شکریہ. چلے جی، یہ تو ہمارے ججز نے تو بتا دیا کہ ان کو کیسا جو ہے وہ لگا ہے. آج بھائی ہمارے سیمی فائنل کا ہے آخری روز. کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کیسا پڑھا ویسے؟ اچھا پڑھا ہے، لگ تو یہ رہا ہے. اچھا لگا مجھے ڈفرینٹ اسٹائل جو آئے نا، تو میں نے اویس کو دیکھا کہ اویس وہ آگے ہے. اچھا جو اس کا اصل اسٹائل ہے اگر آپ اس کو وہ جو کر سکیں سلمان، اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑا سا ایک دو آپ اس میں ذرا سائز پڑھ دیں اگر اس کی، جو اس کا اصل کوئی مثل مصطفیٰ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. وہی انگ ہے، وہی انگ ہے. آپ بالکل وہی انگ ہے. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد اس کو سیٹل کر لیتے ہیں معاملے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہمارے سیمی فائنل کا دوسرا دن. آج کتنے کنٹیسٹنٹ تھے بھلا؟ 3. اور 3 میں سے آج کتنے جائیں گے گھر؟ 1. اور کل کتنے ہمارے ٹوٹل ہوں گے؟ 5. ایک بات ہے، مجھے لگتا ہے کل آپ نے زیادتی کی ہے. دیکھیں کل 6 میں سے 3 آگے گئے ہیں اور کچھ بہت اچھے پڑھنے والے پیچھے رہ گئے ہیں. آج 3 میں سے 1 ایلیمنیٹ ہوں گے، 2 آگے جائیں گے. یہ کیا ریشیو ہے؟ آپ نے کل کا مقابلہ اگر آپ ریوائنڈ کریں ایک دفعہ تو آپ کو یاد آئے کہ کل کے مقابلے میں ہر پڑھنے والا ہی پائے گا تھا. اب آپ یہ دیکھیں جتنا ٹف کمپٹیشن تھا اس میں وہ 3 ہیرے نکلے. آپ سوچیں تو کہ کتنا مشکل تھا ججز کے لیے ان کو نکالنا، ریفائن کرنا. ان کی پڑھت پہ نہیں کوئی ہمیں وہ ڈاؤٹ ہے. اس میں جو لفظ ہیرے کہا نا بیٹا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت سادہ پڑھنے والا بہت ایسا ایکسٹراڈنری پڑھ کے دکھا دیتا ہے کہ وہ بعض اوقات اساتذہ پر بھاری ہو جاتا ہے. تو کل کے مقابلے نے ہمیں اسی طرح حیران کیا تھا. اس میں سے جو فیصلہ اسی وجہ سے ایسا تھا. چلے جی بسم اللہ کرتے جی. اجازت ہے آپ کی بھائی، فصیح بھائی، سبھی بھائی آپ کی اجازت ہے. چلے جی اب جن کے میں نام لینے جا رہی ہوں وہ جائیں گے ہمارے فنالے میں. ٹھیک ہے، ابھی تو سب کے نظر بتا دیتے. ٹھیک ہے، حافظ عبداللہ مدنی جن کا آئی ڈی 07. آپ کو سبھی بھائی نے 7 مارکس دیے ہیں. 9 مارکس آپ کو فصیح بھائی نے دیے ہیں. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 16. کراچی اسٹوڈیو سے سبیحہ فیاض، آپ کو سبھی بھائی نے 5 مارکس دیے ہیں. آپ کو فصیح بھائی نے 7 مارکس دیے ہیں. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 12. ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ محمد عبداللہ، آپ کو سبھی بھائی نے 8 مارکس دیے ہیں اور آپ کو فصیح بھائی نے بھی 8 مارکس دیے ہیں. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 16. سو بوتھ آف یو عبداللہ 80% مارکس. جی آپ کل فنالے میں جا رہے ہیں، لیکن تیاری بہت اچھی کر لیں کیونکہ کل جو سیمی فائنل سے جو لوگ نکلے ہیں وہ بڑے کمال تھے. جو باقی کل کمپٹیشن سے بھی نکلے وہ بھی بڑے زبردست تھے. تو آپ دونوں کو مبارک ہو. سبیہ ماشاءاللہ بہت پیاری. یہ سارے بھی بہت کمال کے. یہاں تک آنا بھی اس پلیٹ فارم پہ اس سیمی فائنل تک پہنچنا، یہ بھی آپ کو سبیہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ یہاں تک آپ نے کمپیٹ کیا. اور یہ سارے ہمارے جو پرفارمر تھے بہت اچھے پرفارمر تھے. کل ہمارے ساتھ مالکہ تھی، کل ہمارے ساتھ ایک اور جو فیمیل کنٹیسٹنٹ تھی وہ سب بہترین تھی، لیکن بیسٹ 5 یہ اب آ گئے ہیں. اب یہ کل یہ بیسٹ 5 کا مقابلہ ہوگا اور اس میں 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th پوزیشنز کل اناؤنس ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو دیکھتے جی کل کون کتنی تیاری کے ساتھ آتا ہے. آپ سب کو بہت مبارک ہو. اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا. بنو سما کی آواز کے جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں کل اب
بھرپور تیاری کے ساتھ ہے کہ کل ہونے جا رہا ہے فنالے اور آپ لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو لاتی غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.